اب ہم بات کریں گے کہ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے یہ مسلسل چل رہا ہے. اگر الیکشن ہونے والے ہیں تو پھر یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ ان لوگوں کی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے. لیکن چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنچوتا صاحب جنہوں نے کل اٹک جیل میں جا کے ان سے ملاقات کی تھی, ان کو آج گرفتار کر لیا گیا. تو یہ کیا ایسے ہم یہ دنیا کے سامنے ثابت کر سکیں گے کہ ہم ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو تاج حیدر صاحب, میں نے ویسے ہی اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہی ہے کیونکہ آپ نے بھی جیلیں ویلیں دیکھی ہوئی ہیں, کہ چیئرمین تحریک انصاف آج کل اٹک جیل میں ہیں. یہ پہلی دفعہ کوئی سیاستدان اٹک جیل میں نہیں گیا. وہاں پہ شہباز شریف صاحب اور حسین نواز صاحب بھی اٹک جیل میں وقت گزار چکے ہیں. کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ مہتاب احمد خان صاحب وہ بھی وہاں پہ وقت گزار چکے ہیں. اعظم ہوتی, ڈاکٹر فاروق ستار, حنیف عباسی اور شاہ محمود قریشی صاحب ابھی ریسنٹ پاسٹ میں وہ وہاں پہ وقت گزار چکے ہیں, اور اب وہاں پہ چیئرمین تحریک انصاف کو بھیج دیا گیا ہے. اور آج ان کے وکیل جنہوں نے کل ان کے ساتھ اٹک جیل میں ملاقات کی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تاج حیدر صاحب, کیا اس سے یہ آپ دنیا پہ ثابت کر پائیں گے کہ یہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ہماری پارٹی کے لوگ کچھ عجیب سے لوگ ہیں. مطلب جب ہمیں جیل ہوتی ہے تو ہم ہنستے کھیلتے چلے جاتے ہیں, مخالف کو جیل ہوتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ ہر ایک کی عزت احترام, اس کو جو بھی آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سہولت پہنچا سکتے ہیں, یعنی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. اور قانون کے تحت جو بھی آپ, خاص طور سے سیاسی لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے پیچھے نمائندے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سلوک جو ہے وہ بہت ہی بہتر. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل کو مجھے جیل جانا ہے تو مجھے کچھ سہولتیں مل جائیں, لیکن یہ ایک جینوئن سی بات ہے کہ وہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کا عزت احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ جواز نہیں بنتا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ یہ کرتے تھے, کیونکہ اگر ہم بھی وہی کریں جو آپ ہمارے ساتھ کرتے تھے تو ہم ایک ہی سطح پہ آ جاتے ہیں. یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. تو میں عفنان اللہ خان صاحب کو, ان کی پارٹی کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں, ذرا سنیں. بڑا مشکل وقت تھا, 14 مہینے کال کوٹری میں رڑ رہا تھا, کال کوٹری میں, اور جو سلوک میرے ساتھ کیا جاتا تھا آپ جانتے ہیں. میر صاحب ہتھ کڑیاں لگا کے جہاز کی سیٹ کو ان دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. اس کے بعد وہاں سے کراچی 7 گھنٹوں میں پہنچے. پنکھوں والا کوئی جہاز تھا, وہ کسی وقت بھی گر سکتا تھا نیچے. اچھا عفنان اللہ صاحب, اور بھی اس طرح کے میں بہت سے آپ کو کلپ دکھا سکتا ہوں, رانا ثناء اللہ کا, خواجہ آصف کا, احسن اقبال کا اور حنیف عباسی کا. تو جو کچھ آپ کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوا, کیا وہی کچھ تحریک انصاف والوں کے ساتھ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, میں اس بات پہ بالکل یقین نہیں کرتا کہ ہم بدلے لیں جس طرح ہمارے ساتھ برا ہوا ہے. لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 2013 سے 2018 تک پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے ہر جو کام وہ کر سکتے تھے ہمارے خلاف انہوں نے کیا. دھرنے ہو گئے, جو بھی معاملات سارے چلتے رہے, لیکن ہم نے انہیں جیل میں نہیں ڈالا, نہ ہم نے ان کو سیاسی طور پہ ڈیل کیا. ہم نے پختونخوا کی گورنمنٹ نہیں ختم کی. لیکن 2018 کے بعد جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, مطلب دیکھیں نا, اچھائی کا احسان کا بدلہ تو احسان ہے. ہم تو یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہمارے ساتھ سگنیٹری ہو جائیں, لیکن وہ ہمیں گالیاں دیں, وہ ہمیں کہیں چور ڈاکو ہے, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں جو ہے وہ پنکھا لے لوں گا, میں تم سے ٹی وی لے لوں گا, اے سی لے لوں گا. یہ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو دیکھیں یہ ایونچولی جو ہے نا یہ معاملات گھوم کے, اللہ تعالیٰ کا بھی تو نظام ہے نا, آپ پہ آنے ہی آنا ہوتا ہے. تو وہ ہماری اچھائی کا انہوں نے جو بدلہ دیا وہ ان کے ساتھ اپنے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا ابڑو صاحب, ابھی گرفتاری سے 2-3 دن پہلے چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بی بی سی کا پروگرام ہے ہارڈ ٹاک, اس میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا. تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب جب کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گرفتاری کا خطرہ ہے, تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے, خاص طور پہ نواز شریف کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کروں گا. کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ جو حالات ہے نا, جو انہوں نے انٹرویو دیا, حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا. میں اس چیز کو جیسے یہاں ابھی آپ نے سوال پوچھا نا, ایکچولی آپ دیکھیں ہر گورنمنٹ میں جس کی بھی ہو, ماضی سے جب سے لیں نا, 1985 سے لیں, 1988 سے, زرداری صاحب 2 ہی جگہوں پہ رہے ہیں, یا حکومت میں یا پھر جیل میں.
1990 میں گورنمنٹ چلی گئی، اس کو کس نے جیل میں ڈالا؟ پھر نواز شریف جیل میں گئے، پھر زرداری صاحب جیل میں گئے، پھر زرداری صاحب مشرف کے ٹائم تک جیل میں رہے. ایکچولی پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ سوچنا پڑے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ابھی خان صاحب جو ہے جیل میں ہیں، بے شک یہ اپنا پی ڈی ایم گورنمنٹ یا کوئی اور جس کو بھی شوق ہے پہلے وہ شوق پورا کر لیں. اپنی میں ہو گیا ہے نا 16 مہینے تو ہمیں تشدد کے ٹائم سے ہم نے گزارا ہے. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ماضی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا، ہنستے یا روتے ہوئے. اتنا لگاتار کہ جتنے لوگوں پہ جتنے کیسز، کتنے کیسز بنے ہیں. پہلے جو کیسز 18 سے پہلے کیسز ہیں نا، زرداری صاحب پہ بھی کیسز وہی بنے ہیں، نواز شریف صاحب پہ بھی کیسز ان کے اپنی حکومت میں بنے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیسز بنتے کہاں سے ہیں، ہمیں اس کو روکنا چاہیے. نمبر 2 ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل لوگ افیکٹڈ ہوں گے. لیکن پہلے میں ابھی نہیں کہہ رہا اس وجہ سے کہ مطلب اس وقت خان صاحب ہے، میں کہوں ابھی پہلے یہ ہو جائے، جب ان کی تسلی ہو جائے، نیکسٹ گورنمنٹ جس کی بات ہے تو ان لوگوں کو اس پہ پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل لوگ آخر کب تک ایسے آپس میں بات کرنی چاہیے. دیکھیں سب کو بیٹھنا چاہیے اس میں کوئی، لیکن اس کے لیے ماحول ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں ماحول کیا ہے، میں یہاں سے اٹھوں کوئی بھی بندہ وہ اس کو سیریس ہونا چاہیے نا. ابھی دیکھیں جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی بھائی نے کہا نا، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے حل. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کو جس کو آج ہم بار بار کہتے ہیں، اس کو 2018 کے اینڈ میں کیا ہو گیا تھا میر صاحب؟ آپ کو شہباز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ تو یاد ہوں گی نا. یقین کریں میں لاڑکانہ جب بھی جاتا ہوں نا، مجھے لوگ لاڑکانہ کے ابھی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اپوزیشن میں ہمیں کوئی فنڈس دلوائیں کام، وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کب آ رہے ہیں. زرداری صاحب کو انہوں نے گھسیٹنا تھا، وہ جناح باغ پہ جناح چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیلی آ کے کہ شہباز صاحب کب آئیں گے. دیکھیں زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم اگر ان کا ساتھ دیں گے شریفوں کا ہمیں خدا بھی معاف نہیں کرے گا. دیکھیں یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے. یہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہوا. یہ خان صاحب کی ایفرٹس تھیں. سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں نا اچیومنٹ نہیں ہے، میرے خیال میں بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جو 50 سال کے ایک دوسرے کے مخالف تھے، دستوں گریباں تھے، آج بھائی بیٹھے ہیں. ہمیں تو خوشی ہے کہ یہ بھی ہوں آگے پاکستان کی بہتری کے لیے. اگر پی ٹی آئی سے بھی کوئی بات کرے گا تو پی ٹی آئی کو بھی بات کرنی چاہیے. اس میں کوئی آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں کیوں نہیں بات ابھی تو یہ دیکھیں میں ابھی بھی ایک کریکشن کروں کہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ ابھی جیل ابھی نہیں، ابھی اپنا شوق پورا کر لیں. جب پی ڈی ایم مطمئن ہو جائے، پی ڈی ایم کو دیکھیں تسلی چاہیے. جیسے آپ نے الیکشن کا بھی پوچھا نا کہ ٹائم پہ مجھ سے آپ نے پوچھا نہیں. الیکشن پی ڈی ایم تب تک پی ڈی ایم الیکشن پہ نہیں جائے گی جب تک ان کو تسلی نہ ہو کہ الیکشن یہ جیتتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے 16 مہینے میں جو بائی الیکشن اسپیشلی دیکھیں وار ہے ساری پنجاب میں، پنجاب کی سیٹس ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ بنے گی. تو دیکھیں وہاں جو بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں نا، تو وہ نتائج بھی سب کے سامنے. ابھی 2 دن پہلے کے پی میں الیکشن ہوئے ہیں نا، گورنر کا بیٹا ہے نا، میئر کا بھائی، ساری جماعت پھر بھی ہار گیا نا کتنے ووٹوں سے. دیکھیں بات ہے لوگوں کا ٹرینڈ ہے، پبلک جو ہے نا وہ جاگ چکی ہے ایسا. لیکن پی ڈی ایم تب تک الیکشن میں نہیں جائے گی کہ جب تک ان کو یقین ہو کہ بس ہمیں ہی جیتنا ہے، تب جائیں گے. اچھا آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں تو تاج ادر صاحب کا تعلق تو پی ڈی ایم سے نہیں ہے، عفنان صاحب کو تعلق ہے. کہنے میں کہہ سکتے ہیں، نکالے نہیں گئے تھے، خود گئے تھے. ان سے بات کرتے ہیں. ہمیں تو شو کوز دے کے نکال دیا.